مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا، حدیث نمبر 484 اور اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو لکھا وہ بھی سنیے۔ قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو حضور کے ساتھ رہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ معلوم ہوا درود شریف بہترین نیکی ہے، تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے یعنی درود شریف سے بزم جنت کے دولہ ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ کون و مکان پر درود و سلام، خسرو مرسلا پر درود و سلام، جس کی قربت سے حق کا پتہ مل گیا، حق کے اس رازداں پر درود و سلام، جس کے جلووں سے روشن ہوئے دو جہاں، اس مہ ذو فشاں پر درود و سلام، جس نے ہم کو دکھائی رہ مستقیم، رہبر رہبراں پر درود و سلام، جس کی گفتار سے موم دل ہو گئے، ایسے شیریں بیاں پر درود و سلام، جس کو دونوں جہاں کی حکومت ملی، اس شہ دو جہاں پر درود و سلام، جس نے امن و اما کا سکھایا سبق، اس نشان اما پر درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ 30 سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی شکل میں اللہ پاک نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا، تو اس احسان کا چرچا ہم پر ضروری ہے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، نبی کا جھنڈا عظمت والا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وذکرہم بایام اللہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 پارہ 13۔ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، میٹھے نبی، اچھے نبی، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے نبی، سبحان اللہ۔
آپ کے یوم ولادت سے بڑھ کر اور کون سا بڑا دن ہوگا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمتی ربک فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں، نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، نعمت کبریٰ ہیں، اور اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم کم اور کم ہے۔ تو ماہ ربیع الاول رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اور کتنی پیاری بات علامہ کافی رحمت اللہ تعالی نے لکھی، ہوئے پیدا رخ تنویر عالم، محمد صاحب توقیر علم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے پیدا، وگر پیدا نہ ہوتے نہ ہوتی مطلقاً تعمیر علم، فیوز خیر مقدم سے نبی کے کچھ اور ہو گئی تاثیر علم، نگاہ عین رحمت یا نبی ہو بحال کافیے دلگیر علم۔ ماہ ربیع الاول عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں ربیع النور، ماہ میلاد، سارے مہینوں کی جان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس مہینے کے اندر الحمدللہ مدنی چینل پر شان مصطفیٰ دھوم دھام سے بیان کی جاتی ہے، اور جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، 171 اس کے اشعار ہیں۔ تو ان اشعار میں 35 اشعار ایسے ہیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارک کا ذکر کیا گیا، شان بیان کی گئی، اس کا حسن بیان کیا گیا، اس کے معجزے بیان کیے گئے، اور اس پر سلام بھیجا گیا۔ وہ 35 اشعار بالخصوص انشاءاللہ الکریم ہم آج سے 12ویں تک سنیں گے انشاءاللہ، اور عشق رسول میں جھومیں گے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مساجد میں پڑھا جاتا ہے، محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، عاشقان رسول پڑھتے ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسے اردو کا قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ اشعار کے ہم سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اعضائے مبارکہ کا جو بیان کیا، تو سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کا تذکرہ کیا۔ آئیے پہلے وہ شعر سنتے ہیں۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا شان ہے ان کی جن کے صدقے میں شانیں ملی۔ لفظ سر 2 مرتبہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، سر سروراں، پھر سر تاج رفعت۔ سر سروراں بادشاہوں کا سر، اور سر تاج رفعت وہ مبارک سر جس پر خدا نے رفعتوں کا، بلندیوں کا، عظمتوں کا، شانوں کا تاج سجایا۔ وہ سر اقدس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کی شان و عظمت، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سلطان جہاں جھک گئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے سرداروں کے سر جھک گئے۔ نجاشی جیسے حبشہ کے بادشاہ نے
سرے تسلیم خم کر لیا. سبحان اللہ. جس کی رفعت سے باب شوکت تبے سامنے جس کے آلہ سے آلہ جھکے کیوں نہ ہم اس کو عرفہ سے عرفہ کہیں جس کے آگے سرورا ہم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور ظاہری رفعت دیکھیں، ظاہری بلندی دیکھیں تو معراج کی رات ہر مخلوق، ہر شے نیچے، میرے نبی اوپر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. جس کی عظمت کے آگے فرشتے جھکیں، جس پہ گلہائے خوبی کے صحرے سجیں، جس کو اشجار و حیوان سجدے کریں، جس کے آگے سرے سروراں ہم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اچھا، یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سر سے عقل بھی مراد لی جاتی ہے. اور یاد رکھیں، عقل مصطفیٰ سب سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. سنیں عاشق کیا کہتے ہیں: دانش و فہم و ادراک کی رفعتیں جمع قدرت نے کی جس سرے پاک میں. دانش و فہم و ادراک کی رفعتیں جمع قدرت نے کی جس سرے پاک میں. مہر و ماں جس کا چرچا ادب سے کریں، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس کیسا تھا؟ سبحان اللہ. سر اقدس نہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا، بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا. بہت ہی خوبصورت، پروقار، بہت ہی موزونیت والا. حسن رضا رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا. علماء اہل سنت کی کیا بات ہے. ختم کر دی ہے ان پہ موزونی، واہ سانچے میں ڈھالنے والے. خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری. واہ واہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس شان جلالت. سبحان اللہ. اور آپ کا سر اقدس کمال فہم و دانش و بصیرت کو ظاہر کرتا. بے اختیار دیکھنے والے کہ اٹھتے. سبحان اللہ. یہ کیسے صاحب عقل و خرد ہیں، حامل فہم و دانش ہیں، یہ سردار کا سر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ہند بن ابی حالہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بارے میں کہتے ہیں کان رسول اللہ عظیم الہامت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ناز عظیم تھا. شمال ترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا سر انور چھوٹا نہیں تھا بلکہ موزونیت کے ساتھ بڑا تھا. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ بڑا عشق بھرا ہے.
آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے نا، سیرت مصطفیٰ میں پڑھ لیں، سیرت رسول عربی میں پڑھ لیں، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی، صدیق اکبر یار غار و یار مزار یار وفادار رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو ایک بوڑھی عورت، ان کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں، جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا۔ یہ بیان کرتی ہیں لم تزری بہی سعلۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک چھوٹا ہونے کا عیب اس میں نہیں تھا۔ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کا بڑا ہونا اس بات کی علامت تصور کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جس کا سر بڑا ہے اپنے ادراک، فہم و فراست، وزڈم میں دوسروں سے ممتاز ہے۔ سر کا بڑا ہونا دماغی قوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسی عقل کامل عطا کی۔ آئے ہائے، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 71 کتابوں میں پڑھا، 71 بکس میں، جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقل کا اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف سے کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور کی عقل شریف سے وہی نسبت ہے جو ایک ریت کے ذرے کو دنیا کے تمام ریگستانوں سے نسبت ہے۔ تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں۔ میرے نبی، سونے نبی، اچھے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر۔ یہ مثال دی گئی، عقل کل بھی رہے جہاں حیران، حق سے تیری وہ رازداری ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو مبارک زلفوں کا بھی تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں سنیے۔ وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا، لگائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا بات۔ لکا کیا ہوتا ہے؟ بادل کا ٹکڑا۔ ابر کسے کہتے ہیں؟ بادل کو۔ رافت رحمت و شفقت۔ میرے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیسو مبارک ہیں، کستوری سے زیادہ خوشبو کے ہلے آتے ہیں اس سے، اور اس مہربانی کے بادل کے ٹکڑے، میرے نبی کے گیسو کیا ہیں؟ یہ مہربانی کے بادل کے ٹکڑے ہیں، ان پر لاکھوں سلام۔ شام فردوس کی نور واللیل کا پرتوئے مرحمت رحمت کبریا، وہ صحاب عطا ذل لطف و خدا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زلفوں کی کیا شان۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 1 اور 2۔ والضحیٰ اور واللیل کی ایک تفسیر یہ ہے، ضحیٰ چاشت کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا چہرہ مبارک، روشن روشن چمکدار چہرہ مبارک، اور لیل سے کیا مراد ہے؟ حضور کی پیاری پیاری سونی سونی کالی کالی زلفیں،
ہے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اے میرے نور والے آقا، قرآن پاک میں والشمس اور والضحا فرما کر اللہ پاک نے آپ کے چہرہ پر نور کی قسم یاد فرمائی۔ ہم قسم کھاتے ہیں، اور جب یہی بات اللہ کے لیے کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے قسم کھاتا ہے، اللہ پاک کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے، یوں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یوں ہے، ادب والا، احترام والا۔ والضحا، یہ فرما کر رب کائنات نے میرے آقا آپ کے نور والے چہرے کی قسم یاد فرمائی۔ واللیل اذا سجا، آپ کی خمدار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک کچھ خمدار تھی، اس طرح اس کو خمدار کہتے۔ اللہ اکبر، پیاری پیاری زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ آقا کی زلفیں کیسی تھی؟ آقا کے بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے اور بہت زیادہ گھنگریالے نہیں تھے، کچھ اس میں خم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے وہ بالکل سیدھے تھے، جیسا کہ روایات میں ذکر ہے۔ اچھا، حبشیوں کے بال شاید آپ نے دیکھے ہوں، بالکل وہ گول گول سے ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اللہ ہمیں زیارت کروائے، کچھ وہ خمدار تھے۔ اللہ اکبر۔ اور زلف مبارک کانوں کی لو تک، اس کو لو کہتے ہیں، یہ حصہ جو ہے نا یہ لو ہے، ٹھیک ہے، کانوں کی لو تک یا آدھے کانوں تک یا کانوں کی لو تک، یہ کندھوں تک۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان ہوتے۔ اللہ کرے ہم بھی اس سنت کو ادا کریں۔ محبوب کی آمد کا جشن ہے، محبوب کی نعتیں بھی پڑھیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے، لائٹیں بھی لگائیں گے اور سنتیں بھی اپنائیں گے، کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اقدس پر پورے بال رکھے، جیسے ہم نا تھوڑے تھوڑے رکھتے ہیں یوں، اور بعض تو آج کل تو عجیب و غریب تماشا بنا ہوا ہے، یہاں سے گنجا ہے تو یہاں سے کچھ اور بنا ہوا ہے، اور یہاں سے کٹنگ ہو گئی، یہاں کچھ ہو گئی، یہاں کچھ وہ بن گئے، پیچھے چٹیاں بنائی بھی۔ ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی، پونی تو عورتیں بناتی ہیں یار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر اقدس پر پورے بال رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو چھوٹے چھوٹے بال نہیں، پوری زلفیں رکھیں، پورے بال رکھیں۔ ہاں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ فرمایا، حج فرمایا، تو سر اقدس کے بال مبارک اتروائے، حلق فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر کثرت کے سال تیل ڈالتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ اچھا، زلفیں ہوں گی تو تیل ڈالیں گے، سنت بھی ادا ہوگی۔ پھر مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بالوں کی جو چیر بھی کہتے پنجابی میں، مانگ بالکل سیدھا تھا۔ مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کے سیدھے ہونے پر لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت کا عشق، سبحان اللہ۔ اچھا، جب زلفیں ہوں گی سر پر، محبوب کی سنت ادا ہوئی، پھر کثرت سے تیل ڈالنے کی سنت ادا کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ گنج پر کیا کثرت سے تیل لگائے گا، پھر کنگھی کرنے کی سنت ادا کرنے کا موقع بھی ملے گا، مانگ نکالنے کی سنت پر عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ گوشت تک یعنی کانوں تک، گوشت مینز کان، گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش، یعنی کندھوں تک آ گئے۔ کیوں کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گئے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکین، اڑ کے آتے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ پر جب گیسو مبارک اڑ کے آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کعبے کو کالا غلاف پہنا دیا گیا ہے۔
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت میں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ پر بھی لاکھوں سلام بھیجیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کا عاشق بنائے اور محبوب کی سنتوں کا عامل بنائے. ذکر مصطفیٰ بھی کریں اور فرامین مصطفیٰ بھی پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں. آمین. بجاہ طہ و یاسین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام.